جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم حج کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ نے جس ترتیب سے حج فرمایا اس کو ہم تفصیل سے سماعت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ایک بڑی مفصل حدیث آئی ہوئی ہے اور اس میں وہ طریقہ پورا بیان ہوا ہے، اور مسلمان جتنے بھی اہل حق ہیں وہ اسی طریقے کے مطابق حج ادا کرتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں رائج ہے، اور ایک لاکھوں لوگ ہر سال اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں نے اس حج کو بدل دیا تھا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ادا فرمایا تھا اور جس کی تعلیم و تلقین وہ کر کے گئے تھے۔ قریش میں خود حج کے اندر بہت ساری خرافات کا اجرا ہو چکا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے بدعات اس میں داخل کر دی تھی، اور بہت سی چیزوں کو خواہ ناجائز و حرام سمجھ لیا تھا، اور اس میں تبدیلیاں کی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ شرک کی لعنت اور بت پرستی کے جیسے معاملات بھی اس میں داخل کر دیے تھے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ان تمام لعنتوں کو دور کیا، خرافات کو الگ کیا، حج کو بدعات سے پاک کیا، اور بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حج عطا فرمایا، اور جو اس کے مناسک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بیان ہوئے اور جس سے انہوں نے حج کیا، اس کے مطابق آپ نے پھر اس حج کو جاری فرمایا اور قائم فرما دیا۔ نہیں آگے بس اچھا، کچھ آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے، دیکھیے تو اب وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب ہم سنتے ہیں تو اس میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اب تک جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے جب احرام باندھ کر آپ روانہ ہوئے، 25 ذی قعدہ تھا وہ، مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے، تو یہ سب بیان ہوا تھا کہ راستے میں کیا کچھ ہوا، اور پھر آپ 4 ذی الحج کو، یعنی 9 دن میں، 4 ذی الحج کو تقریباً 9 دن میں آپ مکے میں داخل ہوئے، اور باب السلام سے آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے سیدھے آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے استلام فرمایا اور عمرہ کا آغاز فرمایا۔ تو حاجی اگر تمتع کا حج کرے گا یا قران کا تو پہلے عمرہ کرے گا۔ یہ 2 حج میں نے بتائے تھے کہ تمتع یا قران، اس کا مطلب ہے پہلے عمرہ اور اس کے بعد پھر حج، اور اس میں فرق یہ ہے بس کہ تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور قران میں احرام کھولا نہیں جاتا، اسی احرام میں پھر حج ادا کیا جاتا۔ تب یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج فرمایا ہے، قران یا تمتع، اور صحابہ کرام نے کون سا حج کیا یا ان سے کون سا حج کروایا گیا۔ اس میں ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب احرام باندھ رہے تھے تو ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ عمرہ، ان دنوں میں عمرہ کوئی چیز ہے۔ اس احرام کے ساتھ ہمارے یہاں عمرے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لسنا نعرف، انہیں کہا تھا کہ لسنا نعرف العمرہ تھا، ہم عمرہ بالکل نہیں جانتے تھے۔
اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اہل عرب اب جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں اس میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ حج کے دنوں میں عمرے کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا اہل عرب نے، اور وہ کہتے تھے حج کے دنوں میں کوئی عمرہ نہیں، اور صرف حج کا ہی حرام ہوگا، عمرہ اس میں قطعاً ادا نہیں ہوگا۔ یہ ان کے بالکل مانی ہوئی چیز ہو گئی تھی، اور اس پر برس سے عمل کر رہے تھے۔ اب لوگوں نے حج ہی کا احرام باندھا تھا ظاہر ہے، تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طواف سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب میں یہاں حدیث کے الفاظ کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہوں۔ 2 رکعت کا ذکر آیا تھا، آپ نے پہلی میں قل یا ایھا الکافرون ادا فرمائی اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد جو مقام ابراہیم پر ادا کی گئی۔ ثم رجع الی الرکن فاستلمہ، پھر آپ رکن کی طرف تشریف لائے، یعنی رکن اسود کی طرف، فاستلمہ، اور اس کا استلام کیا۔ یہ الوداعی استلام ہے، یعنی اب یہاں کا کام پورا ہو گیا تو یہاں سے آپ استلام کر کے واپس جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک عمل اور ہے جس کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے، اور وہ بھی صحیح روایات میں آیا ہوا ہے، یعنی اس روایت میں بے شک بہت سی تفصیلات ہیں مگر سب کچھ نہیں ہے۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ پھر زمزم پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد زمزم آپ نے نوش فرمایا اور زمزم کو اپنے سر مبارک پر ڈالا۔ تو اگر اس طرح زمزم پیا جائے اور اس کو برکت کے لیے سر پہ ڈالا جائے، اس میں تھوڑا سا نہا لیں، اپنے آپ کو بھگو لیں، تو یہ اچھا ہے، یہ برکت والا پانی۔ ثم خرج من الباب الی الصفا، پھر آپ باب الصفا سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے، صحیح، تو آپ صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ صفا یہ پہاڑی ہے، صفا اور مروہ ان کے بیچ میں صحیح ہوتی ہے۔ تو آپ فلما دنا من الصفا، تو جب آپ صفا سے قریب ہو گئے، صفا پہاڑی کے قریب پہنچے، تو قرأ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر جو ہے یہ جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کا مطلب ہے علامت۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ شعیرہ کا مطلب ہے علامت، تو ان جگہوں کو علامت قرار دیا ہے اللہ نے، نشانی قرار دیا ہے، علامت قرار دیا ہے۔ یہ سائنز ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو یہ کس چیز کی نشانیاں؟ یہ اللہ کی اطاعت کی نشانیاں، کہ یہاں پہ اللہ کے مخصوص احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اور مخصوص ارکان و عبادات جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس طور پہ یہ علامت ہے شاعر اللہ۔ تو شاعر کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک شاعر وہ ہوتے ہیں جو اطاعت اور بندگی کا فرض ادا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ کوئی فرض، کوئی اللہ کا حکم ہے، کوئی خاص اسلام کا رکن ہے، اس کی ادائیگی جس جگہ ہو رہی ہے تو وہ ایک شعار بن جاتا ہے۔ اور ایک شاعر وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہی دین کی سربلندی کو بتاتے ہیں، دین کی عزت و حرمت کو بتاتے ہیں، یعنی وہ فقط ادب، تعظیم اور احترام کے شاعر ہوتے ہیں، وہ کہ وہاں کوئی مخصوص رکن ادا نہیں ہوتا، نہ کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے، لیکن وہ دین کی سربلندی، اس کی عزت اور ناموس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کو بھی شاعر کہتے ہیں۔ اور شاعر جو ہیں جس طرح دینی ہوتے ہیں ایسے قومی بھی ہوتے ہیں۔ قومی شاعر جو ہوتے ہیں یہ ہماری قومیت کی پہچان ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ہماری قومیت کہ ہم فلاں قوم ہیں، فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں خطے کے رہنے والے وغیرہ، ہر قوم کے کچھ یہ شاعر ہوتے ہیں۔ اور دینی شاعر جو ہیں وہ ہماری دینی حیثیت کو بتاتے ہیں اور دینی عظمتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اولیاء کرام کے مزارات اور ان کی نشانیاں، ان کی عظمت کے نشان، یہ بھی شاعر کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے اسلام کی
بہت بڑی خدمت ہوتی ہے، خدمت ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کنٹریبیوشن کیے ہوئے، اور ہماری تاریخ ان کی خدمات سے معمور ہے۔ اگر یہ بیچ میں نہ ہوتے تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا۔ تو اس لیے یہ بھی شاعر ہوتے ہیں، ان کے مزارات، ان کی جگہیں، یہ بھی شاعر ہوتے ہیں، مگر یہ شاعر صرف اسی حد تک کہ یہ اسلام کی عظمت اور اس کی حق اور صداقت کی ایک نشانی کے طور پر ہوتے ہیں۔ وہاں کسی عبادت کا کوئی حکم نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے آپ نے فلاں رکن ادا کرنا ہے یا عبادت کرنا ہے۔ ہاں، یہ جو شاعر ہیں جو یہاں پائے گئے، مکہ میں صفا ہے، مروہ ہے وغیرہ، ہدی کا جانور ہے اس کو بھی شاعر کہا، یہ قربانی کے جو جانور ابھی آپ ذبح کریں گے ان کو بھی شاعر کہا ہے۔ ان کے ساتھ مخصوص عبادتیں وابستہ ہیں اور مخصوص طاعتیں وابستہ ہیں، یہ شاعری اس حیثیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر سے ہیں، اور فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں شروع کرتا ہوں اسی سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صحیح جو ہے یہ شروع ہوگی اسی سے جس سے اللہ نے آیت میں آغاز فرمایا۔ پہلے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ صفا، تو صفا کا ذکر پہلے، تو صحیح بھی صفا سے شروع ہوگی، تو لہذا آپ صفا پہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں سے صحیح کا عمل شروع فرمانے والے ہیں۔ فبدأ بالصفا، اور پھر آپ نے صفا سے ابتدا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا ابدؤوا بما بدأ اللہ، کہ اسی کے ساتھ ابتدا کرو جس کے ساتھ اللہ نے ابتدا کی ہے، یعنی حکم دیا آپ نے کہ صفا سے صحیح کو شروع کرو۔ اب یہ صحیح جو ہے نا یہ واجب ہے، صحیح ہمارے لیے واجب ہے، کسی کی صحیح اگر رہ گئی تو اس پر دم لازم آ جائے گا، تو صحیح کرنا واجب ہے۔ اور پیدل کر سکتے ہو پیدل کریں، اگر کوئی اتنا معذور ہے یا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹرالی وغیرہ یہ ویل چیئر اس پہ ضروری ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر کرے گا۔ پہلے زمانے میں جانوروں پہ بھی ہوتی تھی، معذور حضرات جانور بھی استعمال کرتے تھے، وہ اس وقت کچا تھا سبھی۔